یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، اور اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب قدوس ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کے اندر روزے فرض کیے گئے۔ برادران محترم، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان بڑی بلند فرمائی ہے، اس کے تعلق سے بھی چند باتیں ہوں گی۔ اور اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ رکھنا ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ اولاد آدم کے جتنے کام ہوتے ہیں، جتنے عمل ہوتے ہیں، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں، اور الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں۔ اور ارشاد فرمایا والصیام جنہ، اور روزہ یہ ڈھال ہے، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، کہ تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو پھر روزہ رکھ کر کے اس کے اندر کسی قسم کی خلاف شرع بات نہیں ہونی چاہیے، اور پھر روزے کو توڑنے والی اور روزے کو ختم کرنے والی اور اس کے ثواب کو ختم کرنے والا کوئی کام نہ ہو، اور ہر طرح کی گناہ سے اور ہر طرح کی برائی سے بچا جائے۔ اور اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے نا بندے نے، اور پھر اگر کوئی آدمی جہالت پہ اتر کر کے کوئی گالی دے اگر روزے کی حالت میں، جبکہ ایک مسلمان کو گالی دینے کے تعلق سے مصطفیٰ کریم کی یہ فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ بلا وجہ قتال کرنا، اسے مارنا، اور یہ تو بالکل انسان کو اسلام سے باہر لے جانے والا کام ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جہالت کے اوپر اتر کر کے اگر روزے کی حالت میں کوئی گالی دے یا وہ لڑائی کرے، تو پھر اب یہ نہیں کہ روزے دار بھی اس کو گالی دینا شروع کر دے اور وہ بھی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کہے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیری طرح جہالت کے اوپر اترنے والا نہیں ہوں، جس طریقے سے تو جاہلوں والا کام کر رہا ہے یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یعنی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب روزے کی حفاظت کیا ہوگی؟ لغویات سے بچے، بے حیائی سے بچے، برائی سے بچے، آپ نے پورے بدن کے اوپر کنٹرول رکھے، آپ نے نگاہوں اور دل و دماغ کے اوپر کنٹرول رکھے، اور ہر طریقے سے آپ نے اوپر کنٹرول رکھے، تو اسی کے اندر پھر وہ بندہ صحیح طور پہ روزے دار کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آقا نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے نا، تو یہ روزہ کتنی ایک اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا یہ بھی حلال ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک رکھنا ہے، تو پھر ایک بندہ مومن حلال چیز کو بھی حرام سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی پانی سامنے رکھا ہوا ہے اور اسے بھرپور قسم کی پیاس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے پینے کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، نہ وہ کھانے کے قریب جاتا ہے، نہ پانی، اور نہ اسی طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا پاک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ تو جب خدا کی رضا کے لیے بندہ پانی چھوڑ دیتا ہے
اور کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور جن چیزوں سے رب قدوس نے منع فرما دیا ان ساری چیزوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کی رضا کے لیے، تو پھر آپ ایک بات اور بھی ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے نا تو رکھنے کے بعد ایک فطرت کا تقاضا یہ ہے، نیچر یہ ہے کہ انسان کافی دیر تک جب بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کے بعد اس کے منہ کے اندر ایک طرح کی مہک پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی تو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو پسند نہ کرے اور وہ کراہت کرے، لیکن یہ مہک کیوں آئی ہے؟ بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے، اور بھوک اور پیاس اگر اس نے برداشت کی ہے تو آپ نے رب کی محبت میں کی ہے، رب قدوس کے حکم کے مطابق کی ہے، اس پاک پروردگار عالم کی ذات مقدسہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدوس کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ ایک روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔